بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سونے چاندی اور دیگر کرنسیوں کی زکوٰۃ۔ سونے چاندی اور تمام نقدی پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب ان پر ہولان ہول ہو جائے، یعنی قمری حساب سے 354 دن گزر جائیں۔ سال کی شروعات اس دن سے ہوگی جس دن سے صاحب مال مالک ہوا ہے۔ مالک نصاب ہر وہ شخص ہے جو 90.6 گرام خالص سونے کا مالک ہو۔ سونے چاندی اور تمام کرنسیوں میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لاگو ہوگی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ وہ اموال جو صاحب مال کو ہبہ، میراث، وصیت، تنخواہ، وقف یا کسی چیز کے فروخت کرنے سے حاصل ہوئے ہوں۔ اس ضمن میں فقیہا کی 2 رائے ہیں۔ اول جمہور کا خیال یہ ہے کہ مال کی ہر مقدار جدید پر سال گزرنا ضروری ہے۔ ثانی یہ ہے کہ درمیانے سال حاصل ہونے والا نیا مال سابقہ مال میں شامل کیا جائے گا، اگرچہ نیا مال سال گزرنے سے کچھ ہی پہلے حاصل ہوا ہو۔ یہ فقیہ حنفیہ کا اجتہاد ہے۔ میرے خیال سے بھی یہ رائے بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا الگ الگ مال کے حساب و کتاب کی مشقت سے بچ جائے گا، اور جو مال اس کا زیادہ خرچ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ عند اللہ ماجور ہوگا۔ اموال تجارت و صنعت کی زکوٰۃ۔ اموال تجارت وہ مال ہے جس کی خرید و فروخت شریعت نے جائز ٹھہرائی ہو۔ کھانے پینے اور پہننے کی تمام اشیاء اس میں شامل ہیں، چنانچہ زمین، تعمیرات، گاڑیاں، ہوائی جہاز، پانی جہاز اور ہر سفری گاڑیوں کی خرید و فروخت اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح حیوانات یعنی اونٹ، گائے، بکریاں، نیز مرغیوں وغیرہ کی خرید و فروخت بھی اس میں شامل ہے، خصوصاً وہ مرغیاں جو انڈے دینے اور باغرض تجارت پالی گئی ہوں۔ اسی طرح مختلف قسم کے جواہرات کی بھی خرید و فروخت اس میں شامل ہیں، نیز پیٹرول، زمینی خزانے، کمپنیوں کے حصے اور قیمتی پتھروں کی خرید و فروخت اس میں شامل ہے۔ بہرحال اس میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن کا مالک ہونا اور فائدہ اٹھانا جائز ہو۔ رہی وہ اشیاء جن کا مالک ہونا اور فائدہ اٹھانا جائز نہیں، اس کی تجارت بھی حرام ہے، جیسے نشہ آور چیزیں اور منشیات وغیرہ۔ وہ اموال جو حرام طریقے سے حاصل کیے جائیں وہ شرعاً ملک میں شامل نہیں ہوتے۔ ایسے شخص پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، اللہ سے توبہ کرنا اور اپنے گناہ کی مغفرت چاہنا ضروری ہے۔ اموال صنعت وہ اموال ہیں جو میٹیریل یا مواد خام کے طور پر حاصل کیا گیا ہو، نیز شریعت نے اس کے مالک ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو بھی جائز رکھا ہو، چنانچہ شراب کی صنعت اور دیگر تمام ان اشیاء کی صنعت جو شرعاً حرام ہے ان کی تجارت بھی جائز نہیں۔ اموال تجارت و صنعت کی زکوٰۃ کا حکم سونے چاندی اور دیگر کرنسیوں کی زکوٰۃ کے حکم جیسا ہے، چنانچہ اموال تجارت و صنعت کی زکوٰۃ ادا کرنے والا سونے چاندی اور نقدی اموال کے ساتھ داخل و شامل کرے اور ان اموال میں بھی اسی نصاب و مقدار سے زکوٰۃ نکالے جو سونے اور نقدی کا نصاب ہے۔ البتہ خیال رہے کہ نصاب میں حرفت و صنعت کی آمدنی محسوب ہوگی، لیکن خود اعلی حرف و صنعت اور اسباب تجارت کی قدر و قیمت نصاب و زکوٰۃ میں محسوب نہ ہوگی۔ مثلاً آفس، گودام، اسٹور روم، شو روم، آفس کے ڈیکوریشن، اعلی صنعت و حرفت، نقل و حرکت کی گاڑیاں، شخصی استعمال کی گاڑیاں، نیز اہل و عیال اور مہمانوں کے استعمال کی گاڑیوں کی قیمت نصاب و زکوٰۃ میں نہ داخل ہے اور نہ محسوب ہے، چاہے یہ اشیاء جتنی بھی قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تمام اخراجات جن کو مالک نصاب اپنی ذات پر
یا دوسروں پر یا حکومت پر یا تجارت و صنعت کے فروغ دینے پر خرچ کر دے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیز شو روم، آفس وغیرہ کا کرایہ، مزدوروں اور کارکنوں کی تنخواہ یا حکومتی ٹیکس میں ادا کردہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ درمیانے سال حاصل ہونے والا فائدہ الگ محسوب نہ ہوگا بلکہ سابقہ نصاب میں داخل و شامل ہوتا جائے گا۔ سونے چاندی کی بنی ہوئی مصنوعات اور خواتین کے زیورات کی زکوٰۃ۔ سونے چاندی کی بنی ہوئی مصنوعات جیسے برتن، آلات، سونے کے تحفے، اسی طرح ہر وہ چیز جس میں سونے چاندی کی اتنی مقدار شامل ہو جو نصاب کو پہنچ جائے تو سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ قیمتی جواہرات کی وہ مصنوعات جس پر سونے چاندی کا صرف پانی چڑھایا گیا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے چاندی کے وہ زیورات جو خواتین کے ذاتی استعمال میں ہوں تو جمہور فقہا کے نزدیک اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے خواتین کو سونے چاندی کے زیورات سے زینت اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے۔ البتہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں۔ شرط اول، زیورات مقدار متعین سے زیادہ نہ ہوں، یعنی عرف عام کے مطابق ایک خاتون جتنے زیورات استعمال کر سکتی ہے وہ حکم زکوٰۃ سے خارج ہیں، البتہ اس سے زائد مقدار پر زکوٰۃ واجب ہے جو سال گزرنے پر واجب الادا ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خواتین ان زیورات کے استعمال میں معیشت کا ارتکاب نہ کریں، یعنی ان زیورات کو پہن کر غیر محرم لوگوں کے سامنے نمائش نہ کریں۔ بس صورت دیگر ان زیورات پر بھی دیگر سونے چاندی کی اشیاء کی طرح زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض فقہا سونے چاندی کے متعلق زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں، خواہ وہ زیورات استعمال میں ہوں یا نہ ہوں۔ یاقوت، موتی، ہیرا، زمرد، الماس وغیرہ نفیس اور قیمتی جواہرات کے زیورات پر متعلق زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان قیمتی جواہرات کے تاجروں پر بقیہ سامان تجارت کی طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ قرضوں کی زکوٰۃ۔ قرضوں کی زکوٰۃ کے ضمن میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ میں نے قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جو مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کو راجح قرار دے۔ البتہ میرے نزدیک چند باتیں راجح ہیں جو ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ یہ میرا ذاتی خیال و اجتہاد ہے۔ اسلام نے قرض حسن دینے کی ترغیب کی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض حسن دینا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی حاجت مند کو قرض حسن دیتا ہے تو گویا وہ مال کو خوشنودی رب کی خاطر نمود و افزائش سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ مقاصد شریعت یعنی حاجت مندوں کی حاجت براری کی جائے اور تکلیف مال اعتاق بھی نہ ہو پر نظر کرتے ہوئے مال جب تک قرض لینے والے کے پاس ہے تو قرض حسن دینے والے کے ذمہ زکوٰۃ نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرض حسن دینے والے پر دیے ہوئے قرض کی زکوٰۃ نافذ کرنے سے لوگ قرض حسن دینے سے متنفر ہو جائیں گے اور ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا کہ مال سے استفادہ بھی ممکن نہیں رہا اور اس کی زکوٰۃ بھی دی جائے۔ یہ بات مقاصد شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ قرض حسن لینے والا اموال مقروضہ کو تجارت و صنعت میں لگا کر منافع کماتا ہے تو اس مال قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی کے ذمہ ہوگی، نہ کہ قرض دینے والے کے ذمہ۔ البتہ تجارتی قرض جس کی ادائیگی کے لیے تاریخ اور وقت متعین ہو اور اس کا ادا کرنا بھی ممکن ہو تو اس صورت میں قرض کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہے، اور جب قرض لینے والا قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو جائے اور قرض دینے والے نے قرض خواہ کو مہلت اور ڈھیل بھی دی ہو اور اس مہلت میں بھی قرض خواہ قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو سکے تو اب یہ قرض تجارت قرض حسنہ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی قرض دینے والے کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ ہر وہ قرض جس کی ادائیگی سے قرض لینے والا عاجز ہو جائے اس پر حق زکوٰۃ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ مال غیر موجود ہے
نہ قرض لینے والے کے پاس ہے نہ قرض دینے والے کے پاس ہے۔ اس مال کی حیثیت نہ کنیز کی ہے نہ مال تجارت کی، چنانچہ اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ قرض لینے والا بغیر کسی عذر کے اپنے عائد حقوق الناس یا حقوق اللہ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ سابقہ سالوں کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ واجب الادا ہوگی اور بلا وجہ تاخیر کرنے پر گناہگار بھی ہوگا۔ ایسا شخص جس کے پاس سونا چاندی یا دیگر نقدی مال ہو جو بغرض تجارت نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ان کی زکوٰۃ نہ نکالے تو گناہگار ہوگا، البتہ درجے بالا مال نصاب سے کم ہو تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بقدر نصاب سونا چاندی یا نقدی کے باوجود زکوٰۃ نہ نکالتا رہا ہو تو اس کے ذمہ سابقہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس کا سارا مال خرچ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔